واجب النار صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید العرب والعجم. جسمہ مقدس معطر مطہر منور. نور الہدی مصباح الظلم جمیع الشمم شفیع الاقم. صاحب الجود والکرم. واللہ عاصمہ وجبرائیل قادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ. وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب. تعوذہ والمقصود جودہ سید المرسلین انیس الغربین. الملقبہ بطاہ والیاسین. محبوب رب المشرقین والمغربین. جد الحسن والحسین. المکی المدنی الخرشی الہاشمی. مولانا ابو القاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة. صلوات پڑھے محمد وآلہ. عزیزان محترم، ہماری گفتگو جو کل اس عشرے کی آغاز کی حیثیت سے شروع ہوئی تھی کہ بے شک رسول فرماتے ہیں کہ بے شک میرا حسین سفینۃ مصباح الہدی یعنی ہدایت کا چراغ. چراغ جب روشنی دیتا ہے اپنا پرایا نہیں دیکھتا. چراغ جب روشنی دیتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ ہندو کو زیادہ دوں یا مسلمان کو زیادہ دوں، سب کے لیے ایک جیسا. رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا حسین بھی ہدایت سب کو دیتا ہے. حسین صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت نہیں ہے. آج ہندو اپنے تہوار مناتے ہیں، کرسچنس اپنے فیسٹیولز مناتے ہیں، مسلمان اپنی عیدیں مناتا ہے. ایک مشی ایسی ہے جس کو سب مناتے ہیں. وہاں ہندو بھی آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حسین سب کے لیے. اچھا، آپ ایک بات پہ کبھی غور کریں، جناب نوح کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ 80 لوگ تھے. 80 لوگوں میں کسی ایک کا نام یاد ہے کسی کو؟ 80 افراد میں ایک کا نام بھی کسی کو نہیں پتا، جبکہ 80 لوگ تھے. امام حسین کے ساتھ 72 تھے، سب کے نام پتہ، سب کے خاندان کے نام پتہ ہے، سب کی ہسٹری ہے، سب کی ڈاکومنٹری ہمارے پاس ہے. کیوں؟ جب سورج نکلتا ہے نا، چاند ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ چاند نہیں ہوتا ہے. جب سورج نکلتا ہے تو چاند ہوتا ہے، دکھتا نہیں. ستارے ہوتے ہیں، دکھتے نہیں ہیں. سورج اتنی تمازت کے ساتھ چمکتا ہے کہ سب چھپ جاتے ہیں. لیکن حسین، ایک حسین نے 72 حسین بنا دی. اصغر کو دیکھو وہی ولولا لیے ہوئے، اکبر کو دیکھو وہی ولولا لیے ہوئے، عباس کو دیکھو وہی ولولا. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ. ایک عجیب سی چیز ہے آج کہ مسیح جو ہے پوری دنیا حیران ہے اس وقت. ہر
ٹی وی کا اینکر وہاں پہنچا ہوا ہے، چاہے وہ امریکن ٹی وی ہو، آسٹریلین ٹی وی ہو، کینیڈین ٹی وی ہو، ہندوستان کے ٹی وی ہو، حتیٰ کہ DD9 وغیرہ والے بھی پہنچے۔ آخر ہے کیا طاقت کہ کروڑوں لوگ ادھر کھنچتے چلے آتے، جبکہ اگر پیچھے چلے جائیں، صدام کے دور میں مشین ہی ہوتی تھی، پابندی تھی، کوئی نہیں جاتا تھا۔ صدام کے ختم ہونے کے بعد ایک ایرانی افراد یعنی 4 افراد جو ہے کہ ایک چھوٹا سا قافلہ بنا کے یہ لوگ پہنچے مشی کے لیے۔ اب یہ مشی کر رہے تھے، یعنی صدام کو گزرے ہوئے سمجھے 2-4 سال ہو جانے کے بعد کی بات ہے، جب مشی شروع ہو گئی تھی۔ دھیرے دھیرے مشی بڑھتی جا رہی تھی اور ہر بار بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور یہ آگے بڑھتی رہے گی، کم ہونے کا سوال نہیں۔ تو اب دیکھیں یہ جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ رات ہو رہی تھی، تو ہم نے کہا جلدی جلدی ہم لوگ کربلا پہنچے۔ ہم بڑی جلدی میں تھے، راستے میں کئی لوگوں نے ہمیں روکا کہ بھئی ہمارے گھر تھوڑا کھا لو، کہ نہیں ہم جلدی میں جلدی نکل رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک مکان کے سامنے ایک بوڑھا آدمی 70-80 سال کا بوڑھا، اس نے جیسے دیکھا آ کے ان کے پیر پکڑ لیے۔ اب پیر پکڑنے کے بعد آدمی کیا کرے گا؟ اب تک نوجوان آتے تھے، کہتے تھے، یہ لوگ منع کر کے نکل جاتے تھے۔ اب پیر پکڑ کے رونے لگا کہ پلیز میرے گھر میں آ جاؤ، تھوڑا سا کھا لو، تھوڑا سا آرام بھی کرو۔ یہ نہیں کہ صرف کھانا کھانے کا، ڈیمانڈ آرام کرنے کا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ بہت جلدی میں، کہ ایک بار اگر آ جاؤ گے ہمارے گھر میں تو کچھ نہیں ہوگی، آپ کو قسم ہے اس حسین کی جس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ اب یہ مجبور ہو گئے کہ چلو ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں جب ہم اس کے گھر میں پہنچے وہ بہت خوش ہو گیا، اس نے دستر بچھا رکھا تھا، کئی قسم کے کھانے اس نے اپنی حیثیت سے لگا رکھے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا دیوار پہ ایک عجیب پینٹنگ تھی، وہ پینٹنگ انہیں اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی تھی۔ پینٹنگ کیا تھی؟ ایک قبر کھدی ہوئی ہے، ایک تابوت وہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ میں کہا کہ یہ کیسی پینٹنگ ہے؟ پوچھا اس سے، بہت مشہور واقعہ ہے، پوچھا اس سے کہ یہ پینٹنگ کیسی ہے؟ قبر بھی ہے، تابوت بھی ہے، اندر مردہ بھی ہے۔ کہا میں یہ بتاؤں گا، پہلے آپ لوگ آرام سے کھانا کھا لو۔ کھانا کھا لیا، کہا اب بتاؤ کیا ہے؟ کہ وہ جو قبر ہے وہ میری ہے، وہ تابوت جو رکھا ہے جنازہ وہ میرا تھا، وہ اندر جو مردہ تھا وہ بھی میں تھا۔ یہ پریشان ہو گئے، اگر مردہ وہاں تھا تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں مر گیا تھا، یہ تو زندگی حسین کی دی ہوئی ہے۔ کیا کیسا ہوا؟ معاملہ کیا ہے بتاؤ؟ کہتا ہے کہ میں دنیا کا بدترین انسان تھا، ہر گناہ، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے میں نے نہیں چھوڑا، ہر گناہ کا مرتکب میں ہوتا رہا، بڑا گناہ گار تھا، اور پورا زمانہ مجھے جانتا تھا اور کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، نفرت کرتے تھے، یہاں تک کہ صدام واصل جہنم ہوا۔ اب اس کے بعد جب یہ مشی چلی تو میں نے سوچا اب دور دور جا کے چوری کرنے کی ضرورت نہیں، کسی نہ کسی قافلے کو لوٹ لوں گا۔ تو میں نے سوچ کے گھر سے باہر نکلا، میں نے کہا پہلے چائے پی لوں، ایک موقع بنا ہوا تھا وہاں پہ رک کے چائے پینے لگا، تو اس نے پہچان لیا کہ چائے چھوڑ، یہ چوروں کے لیے نہیں ہے بلکہ زائرین کے لیے، تو یہ تیرے لیے نہیں۔ اسے برا لگا کہ چلو چھوڑو، اگلے موقع سے کچھ لے لوں۔ اس نے وہاں چائے چھوڑ دی، آگے بڑھا تو دوسرے موقع والے نے، وہاں ایک بوڑھا آدمی تھا، وہ اسے جانتا تھا، کہا کہ تو کیسا آدمی ہے، پورا گاؤں لگا ہوا ہے زائرین کی خدمت کے لیے، تو خدمت کیوں نہیں کر رہا؟ کہ میں کیا کروں گا خدمت، میری پرورش ایسی ہے کہ میں حسین کو جانتا بھی نہیں، میں حسین کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، نہ میں حسین کو مانتا ہوں۔ کہ میں کیا خدمت کروں؟ خدمت تو تب کروں گا نا جب کچھ جانوں۔ کہ ایک بار کر کے تو دیکھ۔ کہ میں کروں گا تو کیا کروں گا؟ کہ 2 کلو شکر لا کے دے دوں، شکر کم ہے۔ کہ ٹھیک ہے میں لے کے آتا ہوں۔ گیا 2 کلو شکر لیے، شکر لے کے واپس آیا، آنے کے بعد کہ یہ 2 کلو شکر اب لے کے آ رہا ہے۔ ابھی اس موقع پہ نہیں پہنچا، راستے میں ایک جگہ چائے بن رہی تھی، کہ چلو میں یہاں سے چائے لے لیتا ہوں۔ اس نے ٹیبل پہ شکر رکھا، اتفاق سے وہ موقع والا سمجھا یہ شکر اس کے لیے لایا ہے۔ اس نے کہا کہ بہت بہت شکریہ، تم شکر لے آئے، صحیح وقت پہ لے کے آئے۔ اب یہ منع نہیں کر پائے، یہ چائے پی رہا تھا، سوچا پھر سے جاؤں گا شکر لے کے اس موقع والے سے جس کا میں نے وعدہ کیا لے کے جا کے دوں۔ 2 قدم چلا تھا، سینے میں درد اٹھا اور وہ گرا، وہی اٹیک ہو گیا اور وہ مر گیا۔ وہ کہتا ہے میں مر گیا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا جسم پڑا ہوا ہے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ میں مر گیا۔ اب لوگ اتنی نفرت کر رہے تھے، کوئی کندھا دینے کے لیے تیار نہیں۔ کہ اسے کون کندھا دے گا؟ مزدوروں کو بلاؤ، اسے اٹھاؤ کہیں دفن کر دو۔ مزدور آئے،
قبر کھودی جا رہی تھی اور مجھے ایک جنازے میں ڈال دیا تھا. اب جیسے جیسے قبر کھود رہی تھی میں نے دیکھا کہ میری برزخی آنکھیں کھل رہی. میں نے دیکھا کہ وہ عذاب کے فرشتے انتظار کر رہے کب یہ اندر آئے اور کب اس پر عذاب نازل کرے، کیونکہ میں نے ہر برا کام کیا تھا، اچھا کام کچھ نہیں کیا تھا. عذاب کے فرشتے منتظر تھے اور ان کی جو خونخوار آوازیں تھیں وہ مجھے ڈرا رہی تھی اور میں کپ کپا رہا تھا. اتنے میں ایک میٹھی سی آواز پیچھے سے آئی کہ کیوں میرے دوست کو ستاتے ہو، اسے کیوں ڈراتے ہو؟ ابھی حیران ہو کے پیچھے پلٹ کے دیکھا. اتنے میں فرشتوں نے کہا السلام علیکم ابا عبداللہ الحسین. مولا یہ آپ کا دوست؟ کہا کہ ہاں، اس کا ایک احسان ہے مجھ پہ. کہا کیا احسان ہے؟ کہ اس نے زائرین کے لیے 2 کلو شکر دیا تھا. تو اس نے کہ گناہ بہت کیا ہے. کہ ایک کام کرو 2 کلو میں جتنے دانے ہیں شکر کے اتنے گناہ اس کے معاف کر. اتنے گناہ مٹا دینے کے بعد کہا کہ اور بھی گناہ ہے. اب اس کا کیا کرے؟ کہ اس نے نیت کی تھی نا، پھر جا کے لے کے آئے گا. یہ حسین کی کرامت ہے، بڑا کریم ہے میرا مولا. اس نے نیت کی تھی نا لائے گا، چلو اس کو موقع دیتے. کہ تو واپس جا، اب جو آنا تو حر بن کے آنا، اور موقع نہیں دینا کہ میں ان کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں. اب یہ کہتا ہے کہ اب میں اپنے آپ کو، جب میں دیکھا کہ اپنے آپ کو جنازے میں پڑھا ہوں تو میں اٹھا. لوگ حیران ہو گئے، دوڑنے لگے، بھاگنے کی ضرورت نہیں. میں واپس آیا، مجھے یہ زندگی مولا حسین نے دی ہے. اب تک جو نفرت کر رہے تھے کہ جب حسین نے تجھے قبول کر لیا تو ہم بھی تجھے قبول کرتے. وہ دن اور آج کا دن ہے، میں انتظار کرتا ہوں کہ موت کب آئے اور میں کب جاؤں. یہ ہے حسین. اذان محترم، حسین کو کون نہیں مانتا؟ مانتے سب ہیں. دیکھیے آج کی تقریر بہت امپورٹنٹ رہے گی. ایک میسیج پہنچانا ہے آپ تک. وہ کیا ہے؟ یہ جو حدیث آپ نے بھی سنی ہوگی، من ماتا ولم یعرف امام زمانے فقط ماتا میتۃ جاہلیہ. جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ کفر کی موت مرا. بڑی سخت بات ہے، بڑی سخت. نہیں پہچانا، نہیں مانا، نہیں کہا. مانتے سب ہیں حسین، مانتے سب ہیں امام زمانہ کو، مانتے سب ہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. یا مانتے سب ہیں، پہچاننے کا حکم ہے. ہم بھی حسین کو مانتے ہیں. اور کون کون مانتا ہے؟ تھوڑا سا ہم تجزیہ کرتے ہیں. آپ کے اسی سورت کا واقعہ عاشق بھائی نے مجھے سنایا تھا. ان کہا کہ سورت میں ایک پنڈت ہوا کرتا ہے. بہت پہلے کی بات ہے، ظاہر سی بات ہے. آپ لوگ اس زمانے میں میری مجلس سے سنے تھے جب میں یہاں 10 سال پہلے آیا تھا. اور آپ حضرات کے ذہنوں میں تعجب ہے کہ ابھی تک وہ مجلسیں ہیں. مجھے ایک آدھ نوجوان ملے اور بولے کہ یہ پڑھا تھا آپ نے، یہ پڑھا تھا. مجھے بڑی خوشی ہوئی، چلو اتنے سال بعد بھی یاد رکھے ہو. ایک سلوات پڑھے وہ محمد والے. دیکھیے کچھ رشتے ہیں ایسے جو محبت کے ہوتے ہیں، جیسے خون کا رشتہ، دوستی کا رشتہ، عقیدے کا رشتہ. 3 قسم کے رشتے: خون کا، دوستی کا، عقیدے کا. یہ تینوں رشتوں میں بھاری پڑ جاتا ہے عقیدے کا رشتہ. کبھی کبھی اگر آپ کبھی فارن کنٹریز گئے ہوں، یا مثلاً آپ حج پہ گئے ہوں، زیارتوں پہ تو سب اپنے ہوتے ہیں، حج پہ جانے میں ایسا ہوتا ہے. یا کبھی کبھی کسی ایسی مجلس میں پہنچ گئے جہاں پہ آپ کو جگہ نہیں ملی، آپ ڈھونڈتے ہوئے ایسی جگہ پہنچے، اتفاق سے آپ کا چاہنے والا بازو بیٹھا. حج میں ایسا ہوتا، خاص کر میں نے دیکھا حج میں ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے والے بہت کم نظر آئے. کہیں کہیں ہاتھ باندھ کے پڑھتے تو لوگ غور بھی کرتے یہ کون ہے. عجیب لگتا ہے، ان کی نگاہ دیکھ کے عجیب لگتا ہے. لیکن اتفاق ایسا ہوتا ہے اکثر کہ ہم جگہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جہاں پہنچے، اتفاق سے برابر والا تسبیح پڑھ کرے ہوئے بیٹھا ہو تو بڑی خوشی ہوتی ہے. تو یہ ایک رشتہ ہوتا ہے، یہ عقیدے کا رشتہ کھینچتا ہے. کہتے ہیں کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں ہماری روحیں تھیں، اور ہر مومن ایک دوسرے کو وہاں چاہتا ہوتا ہے. کبھی کبھی وہاں سے آ جانے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے بات کرنے دل نہیں چاہتا، کچھ ایسے ہوتے ہیں جسے آپ نہیں جانتے لیکن دل چاہتا ہے اس سے بات کریں. یہ رشتہ عالم ارواح کا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے ایمان کا رشتہ عالم ارواح کا ہوتا ہے. جب وہ اپنے ایمانی عالم ارواح کے یعنی فرینڈ کو دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے.
اور دل چاہتا ہے اس سے بات کر. خیر بہرحال یہ بات سے بات نکلتے جا رہی ہے. ایک صلوات پڑھے اور محمد والے. تو عاشق بھائی نے مجھ سے کہا کہ یہاں ایک سورت میں ایک پنڈت ہے، وہ اس میں اللہ نے بڑی کرامت دے دی، جسے کہیں اولاد نہیں ہوتی اس کے پاس آتے ہیں، یہ سر پہ ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھتا ہے اسے اولاد ہو جاتی ہے. تو اتفاق سے ایک ہمارا بھی نوجوان علاج کراتے کراتے تھک گیا. جب اسے پتہ چلا تو وہ بھی چلا آیا سورت. اچھا، سورت میں جو پنڈت تھا وہ کیا کرتا تھا، صبح کے 4 بجے اپنی گادی پہ آ جاتا تھا اور کچھ پڑھتا رہتا تھا. شاید آپ لوگوں میں سے کوئی جانتا بھی ہو اس کے بارے میں نے تو سنا ہے. یہاں پہ پڑھتا رہتا تھا 4 بجے سے لے کے 6 بجے تک پڑھتا رہتا تھا، یعنی 2 گھنٹے کچھ پڑھتا تھا. اس کے بعد 6 بجے سے 9 بجے تک وہ مریضوں کو دیکھتا، جو بھی آتا اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا پڑھنا، جو بھی ہے ان کی مرادیں پوری ہوتی. پھر اس کے بعد 9 بجے کے بعد کسی سے نہیں ملتا. تو یہ جو 6 سے 9 کا وقفہ جو 3 گھنٹے کا تھا، اس میں نمبر آ گیا، اچھی بات، ورنہ پھر ملاقات دی. تو لوگ کیا کرتے تھے، 2 دن پہلے سے لائن لگ جاتے تھے، تب جا کے اس کا نمبر آتا تھا. تو یہ بیچارہ جو ہمارا نوجوان بچہ تھا، یہ بھی 2 دن پہلے سے لائن میں لگا، آخر میں اس کا نمبر آیا اور اتفاق سے نمبر بالکل اس کا پہلا نمبر 2 روز کے بعد. اب جب اس نے دیکھا، اچھا ہمارے نوجوانوں کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ دیکھیں مولا کے جو چاہنے والے ہیں ان کے چہرے الگ ہوتے ہیں، ان کے چہرے ہی الگ ہوتے ہیں. اس نے کہا مسلمان ہو؟ کہا کون سے والے مسلمان؟ کیا میں سمجھا نہیں. کہا یہ والے مسلمان ہو یا یہ والے مسلمان ہو؟ تو میں یہ والا مسلمان. پھر یہاں کیوں آئے؟ میرے پاس کیوں آئے؟ تم دیکھتے نہیں جو کچھ میرے پاس ہے انہی کا تو دیا ہوا ہے. تو میں سمجھا نہیں. کہا تم نے دیکھا کہ 4 بجے سے 6 بجے تک میں کچھ پڑھتا ہوں، جانتے ہو کیا پڑھتا ہوں؟ کہا نہیں جانتا. میں پڑھتا ہوں یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد. پھر میں کہتا ہوں کہ اے نجف کے شہنشاہ، یہ سب جو آئے ہیں کچھ عقیدہ لے کے آئے ہیں کہ کچھ ملے گا، اور میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں سوائے تیرے. یہ جو منت لے کے آئے، جو آرزو لے کے آئے، وہ ان کی ساری آرزویں پوری ہو جائے آپ کے جوتیوں کے صدقے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا میرے پاس آنے کی کیا ضرورت، تمہارے پاس ہے علی جیسی طاقت، حسین جیسی طاقت، تو یہاں آنے کی کیا ضرورت. اسی طریقے سے چماڑی ایک جگہ بھاؤ نگر کے پاس، جو بھاؤ نگر والے ہیں وہ جانتے ہیں، بھاؤ نگر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ چماڑی. ایک زمانے میں چماڑی میں کافی اپنے شیعہ خواجہ حضرات سب تھے، بعد میں دھندے پانی کے لیے ادھر ادھر نکل گیا، اب کوئی نہیں ہے وہاں. تو چماڑی میں ایک چمار رہتا تھا. وہ چمار کیا کرتا تھا، بلاتا تھا، لوگ جاتے تھے اس کے پاس. گھٹنوں کا درد جس کو ہوتا ہے، اور یہ درد آج کل تو بہت بڑا ہوا ہے، جسے دیکھو گھٹنے کا درد، کیا گھٹنوں کا درد جسے ہوتا ہو وہ جاتا اس کے پاس. وہ 3 دن بلاتا، ایک ناریل لے کے آتا، تو اگربتی اور ناریل منگاتا، وہ لیتا، کچھ پڑھتا اور اس طریقے سے کر کے چھوڑ دیتا. کہ دوسرے دن آؤ، تیسرے 3 دن بلاتا، 3 دن میں درد ختم. تو ایک ہمارا خواجہ نوجوان بچہ، اسے بھی گھٹنے کا درد آ گیا. اس کا گھٹنے کا درد کم ہو گیا تو اس نے کہا یہ اچھا ہے کاروبار، آپ کچھ چارج نہیں کرتے ہو، مجھے سکھا دو. چارج میں کروں گا، آپ آرام سے بیٹھے رہو، آپ کا یہ کام میں کروں گا، جو کچھ پیسہ آئے گا 50-50. ہم بزنس مین تھا، وہ تاجر تھا، تجارت کی عقل رکھتا تھا. کا جو پیسہ آئے گا دونوں مل کے بل بانٹیں گے، کھائیں گے اور خوب مزہ کریں. کیا سنو تو مسلمان ہو؟ کہا کیا؟ تو کیسے والے مسلمان؟ کیا آپ کا مطلب کیا نہیں حسینی مسلمان ہو یا یزیدی مسلمان؟ کیا میں حسینی مسلمان ہوں. تو تمہیں میرے پاس آ کے شاگردی کرنی کیا ہے ضرورت ہے؟ شاگردی کی کرنی ہے تو حسین کی کرو. کیا میں سمجھا نہیں؟ تم جانتے ہو میں کیا پڑھتا ہوں؟ نہیں پتا کیا پڑھتے ہو. کیا میں جو ناریل منگاتا ہوں اور جب میں اس طریقے سے گھٹنے کے چاروں طرف کرتا ہوں تو کہتا ہوں کہ جس نے ماں زہرا کا دروازہ گرا اس پہ لعنت. پھر دوسرے دن میں بلاتا ہوں، جس نے علی کا حق چھینا اس پہ لعنت، جس نے حسین کو شہید کیا اس پہ لعنت. میں 3 مرتبہ لعنت کرتا ہوں، گھٹنے کا درد ایسے ہی بھاگ جاتا. تو مانتا یہ بھی ہے، کیا عرض کر رہا ہوں،
مانتا سورت کا پنڈت بھی تھا، مانتا یہ بھی، پہچانتا نہیں تھا۔ اگر پہچانتے ہوتے تو پھر یہ اپنی آئیڈینٹی بدل لیتے۔ کبھی کبھی دھوکہ کھا جاتے نا، ارے وہ ہمارا نہیں ہے لیکن ہمارے مولا کے فضائل بیان کرتا ہے، پہچانتا نہیں ہے۔ پہچانتا ہوتا تو وہ نہ ہوتا، ہم میں سے ہوتا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، سردار کرتار سنگھ سپریم کورٹ کا جو ہے نا چیف جسٹس، جب اس سے پوچھا گیا کہ حسین کون ہے تو کہا پلر آف دا فیتھ، عقیدے کے ستون کو حسین کہتے ہیں، یعنی اگر وہ ستون ہی نہیں ہے تو عقیدہ بیکار ہے۔ کہ جو حسین کو مانے وہی مسلمان، جو حسین کو نہیں مانے وہ کوئی مسلمان نہیں۔ یہ کرتار سنگھ بولتا ہے، تو اس کا مطلب وہ بھی حسین کو مانتا ہے۔ ماننے والے کی کمی نہیں حسین کے پاس، پہچاننے کا حکم ہے، مانتا وہ بھی ہے۔ اتنا دور کیوں جاتے ہیں؟ آپ چلے جائیے جودھ پور میں 8 محرم کو توپ داغی جاتی تھی اور مولا عباس کا علم استادہ کیا جاتا تھا قلعے پہ۔ جب پوچھا گیا یہ کیسے، تو انہوں نے کہا کہ وہاں کے بادشاہ کا ایک ہی بیٹا تھا، بیمار ہو گیا، جینے کی کوئی امید نہیں تھی، اتفاق سے وزیر جو ہے وہ شیعہ تھا۔ اس نے کہا کہ آپ مولا عباس کی منت کر لیجئے، 8 محرم کو آپ یہاں پہ علم استادہ کریں گے، آپ کا بیٹا اچھا ہو جائے گا۔ فوراً مان گیا۔ اس وقت سے ہندو بادشاہ تھا لیکن مولا کا علم کھڑا کرتا تھا، مانتا وہ بھی تھا۔ ہم بھی ایسے ہی مانیں تو فائدہ کیا ہے؟ ہم بھی اگر علم کھڑا کر لیں، علم کے نیچے آ کے ماتم کر لیں، صرف مانتے ہوئے، اس کا ثواب الگ ہے جو ہے وہ انکار نہیں، لیکن پہچانتے ہوئے کریں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ جھانسی کے قلعے کو چلے جائیے آپ۔ جھانسی میں ایک کمرہ ہے جس کا نام ہے امام کمرہ۔ ہمارے ایک دوست جرنلسٹ تھے، وہاں چلے گئے تھے۔ 7 محرم کو انہوں نے دیکھا کہ ہماری ہندو بہنیں دودھ لوٹوں میں لے کے آئی اور وہاں ایک جھولا رکھا ہوا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کا کیا تعلق ہے اس جھولے سے اور جھولا کیا ہے؟ تو ہندو بہنیں لیکن کہتی کیا ہے کہ ہم نے سنا کربلا کے میدان میں 6 مہینے کے بچے کو پانی نہیں ملا، ہم ہوتی تو دودھ پیش کرتی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو مانتی یہ بھی ہیں، کیا عرض کر رہا ہوں، ماننے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ کمال کی طرف جھکنا انسان کی فطرت ہے، نیچر ہے، جو نیچرل ہو جاتا ہے اس کا ڈیمانڈ نہیں ہوتا، پہچاننے کا حکم ہے۔ اور آگے بڑھ جائیے، گاندھی جس وقت اسٹیٹ ریولیوشن ہوا تھا، گاندھی جی نے کیا کہا تھا، جتنی چھٹیاں ہیں سب پیش کرو میرے سامنے، مسلمانوں کی چھٹی کون کون سی ہے، کرسچنس کی کون سی ہے، ہندوؤں کی کون سی ہے، جینس کی، ساری چھٹیوں کی لسٹ بنائی۔ دیکھا اچھا یہ عید میلاد النبی ٹھیک ہے، عید بقرعید ٹھیک ہے، رمضان ٹھیک ہے، رمضان کی عید، اس میں کربلا کی کیوں چھٹی نہیں؟ گاندھی سے کہا کربلا کو مانتے کتنے لوگ ہیں؟ آج کی طرح تھوڑی تھے، آج مشی نے شیعت کو کھڑا کر دیا، اس وقت مشی وغیرہ نہیں تھی۔ کہا کہ مانتے کتنے، مائنورٹی بھی نہیں، سب مائنورٹی ہے شیعہ جو امام حسین کو مانتے، عاشور مناتے، عاشور کے دن چھٹی کی۔ گاندھی کا جواب سنیں گے، انہوں نے کہا دیکھو 2 وجہ، پہلی وجہ یہ کہ میں نے ستیہ گراہ سیکھا ہے کربلا سے، ہندوستان آزاد ہوا تو کربلا کے نیموں کے صدقے میں۔ اب وہ کہتا ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ جب امام حسین نے کہا کہ اگر مجھے اجازت دے دی جائے کہیں جانے کی تو میں ہندوستان چلا جاؤں گا، تو گاندھی کہتا ہے کہ جو حسین آخری وقت میں ہندوستان کو نہیں بھولا، ہندوستان حسین کو کیسے بھولا؟ ایک صلوات پڑھے اور محمد و آل تو ذہن محترم، مانتے گاندھی جی بھی تھے، پہچانتے نہیں تھے۔ ہم بھی مانے تو ان میں کیا فرق ہے؟ ہمیں پہچاننا ہے۔ ایک اور چیز آپ کے بات سامنے لا لو، اندراوتی جنگل کا نام سنا ہے؟ گوگل پہ جا کے سرچ کیجیے، مل جائے گا۔ اندراوتی اڑیسہ میں ایک جنگل ہے، اور اتنا گھنا جنگل ہے کہ اگر دن میں جائے تو رات محسوس ہو،
یعنی سورج کی کرنیں بھی اندر نہیں پہنچتی، ڈارک ایک دم ڈینس فارسٹ، اور اس جنگل میں قوم رہتی ہے جس کو کہتے ہیں گونڈس. آج تک سویلائزیشن سے دور ہے وہ لوگ سویلائز ہی نہیں ہے. کپڑے کیا ہیں ان کو نہیں پتہ، پتوں سے اپنی سطر عورتیں کرتے ہیں، اور ساتھ میں عورتیں جو ہے نا وہ برڈز کی سکلز جو ہوتی ہیں نا، کھوپڑیاں، اس سے مالائیں بنا کے اپنے آپ کو چھپاتی ہیں. وہ قوم خطرناک یعنی خوخار قوم ہے، وہاں کسی کو آنے نہیں دیتے، حتیٰ کہ پولیس کا پہرا ہوتا ہے، کوئی اندر نہیں جا سکتا. وہاں جو گیا واپس نہیں آیا. ہم لوگوں کو وہ دشمن سمجھتے ہیں کہ یہ آئیں گے تو ہماری قوم ختم ہو جائے گی، مار ڈال. تو تیر ان کے پاس ہوتے زہریلے جس سے وہ ختم کر دیتے. تو سال میں ایک مرتبہ ڈاکٹرز کی ایک ٹیم کو جانے کی اجازت ہے، وہ جا کے ویکسینیشن کر کے آتے ہیں. وہ ڈاکٹرز کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں، لہذا کچھ نہیں کرتے. تو یہ کہتے ہیں، اس نے کتاب لکھی ہے جھارکھنڈ آزاداری، آپ کو نیٹ پہ مل جائے گی. اس کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے. ایک جرنلسٹ پہنچا کہ ڈاکٹرز کے لباس میں ڈاکٹرز کے ساتھ چلا گیا. وہ کہتا ہے کہ میں نے ایسی قوم کو کبھی نہیں دیکھا. انہیں پتہ نہیں کہ ایشور کیا ہے، انہیں پتہ نہیں کہ اللہ کیا ہے، انہیں پتہ نہیں رام کیا ہے، لکشمن کیا ہے. کسی قوم کے یعنی دیوتا کو نہیں مانتے. خدا کیا ہے انہیں کچھ نہیں پتہ، خدا کو بھی نہیں مانتے. وہ بس اپنا مست رہتے ہیں. وہ بس ان کا کھانا پینا شکار کرنا وہی ان کی زندگی، کسی کو آنے نہیں دیتے. لیکن ایک دوپہر کو عصر کے وقت اس نے دیکھا کہ جتنے قبیلے کی عورتیں، بچے، مرد، جوان، بوڑھے، سب کے سب کوئی اپنی جھونپڑی میں نہیں تھے. سب باہر نکل گئے، رونے لگے، اپنے آپ کو مارنے لگے اور ایک طرف دوڑنے لگے. اس نے کہا کیا کوئی تمہارا سردار بن گیا؟ کہا اس وقت ہم سے بات مت کرو، اس وقت ہم بہت بزی ہیں. اس نے کہا میں بھی ان کے ساتھ دوڑا، یہاں تک کہ وہ میدان میں گئے. میدان کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا لکڑ گڑا ہوا تھا. وہاں پہ جا کے اس کے گول گھوم گھوم کے ہائے حسین ہائے حسین. جسے پتہ نہیں خدا کیا ہے، جسے پتہ نہیں بھگوان کیا ہے، اب اسے پتہ ہے کہ حسین کیا ہے. اس نے پوچھا کہ بھائی تم حسین کو کیسے جانتے ہو؟ ہم نہیں جانتے. کہا پھر کیوں روتے ہو؟ کہا ہمیں پتہ نہیں. کہا پتہ نہیں رونا، پتہ نہیں کیا مطلب ہے؟ کہا عصر کے وقت یہاں سے ایک بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے، وہ ہائے حسین کر کے روتی ہے. ہم اس آواز میں اتنا درد ہوتا ہے، ہم اس کے ساتھ روتے ہیں، ہم اپنے آپ کو پیٹتے ہیں، ماتم کرتے ہیں. اور اس کے بعد وہاں پہ ایک گڑھے میں کیا کرتے ہیں لوگ، دودھ جو ہے نا ایک مٹی کے برتن میں گاڑ دیتے اور اسے سیل کر دیتے. 1 سال کے بعد اس دودھ کے برتن کو نکالتے ہیں، تر و تازہ رہتا. یعنی حسین کے نام سے دودھ بھی پھٹتا نہیں ہے. آپ سوچیں حسین کی عظمت کیا ہے. کہتے ہیں وہ اس کے بعد ماتم کے بعد ہم سب کو ایک ایک قطرہ پلا دیتے ہیں، جو اس کا ایک قطرہ تبرک لے لیتا ہے سال بھر بیمار نہیں ہوتا. کہنے کا مقصد یہ کہ مانتے وہ بھی ہیں، پہچاننے کا حکم ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماننا سمجھ میں آ گیا، پہچاننا کسے کہتے ہیں؟ پہچاننا کسے کہتے ہیں؟ پہچاننے کے لیے اب پہچان بتانے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ. ایک صلوات پڑھے بر محمد والے. ایک بلند ترین صلوات پڑھے بر ویسے آپ کے عاشور خانے میں اے سی دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، لیکن چلتا کبھی ہے. صلوات پڑھے بر محمد. نہیں رہنے دے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ، میں ایسے ہی مذاق کر رہا تھا. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. نعرہ سلامت رہیں آپ حضرات. تو حضرات محترم مانتے یہ بھی ہیں، پہچاننا کسے کہتے ہیں. اب سوچئے کہ مولا کا چناؤ کیسا ہوتا ہے، جس کی ذوالفقار 7 نسلوں کو دیکھ سکتی ہو. وہ علی اگر کسی کو چن لے تو اسے ملک اشتر کہتے ہیں.
ملک اشتر کو مولا نے کمانڈر چنا تھا، اپنے فوج کا کمانڈر ان چیف، سپہ سالار۔ تو آپ سوچیں جس کی چناؤ علی کرے تو کردار میں کیسا ہوگا، بہادری میں کیسا ہوگا، طاقت میں کیسا ہوگا، اسے ملک اشتر کہتے ہیں۔ لیکن کتنے سیدھے سادے۔ دیکھیں مولائی کہنا الگ ہے، مولائی بنا کے بتانا الگ ہے۔ ملک اشتر کا کیریکٹر دیکھیں۔ ملک اشتر ایک مرتبہ کوفے آئے تھے مولا سے ملاقات کرنے کے۔ آنے کے بعد اب کوفے والے ملک اشتر کو نہیں جانتے تھے، یعنی نام سنا تھا، یہ بھی جانتے تھے کہ مولا کا کمانڈر ہے، پہچانتے نہیں تھے۔ اب یہ ہوا کہ وہ آئے اور بازار سے گزر رہے تھے، وہاں پہ ایک خورمہ فروش، کھجور بیچنے والا، کھجور کسٹمر نہیں تھے، اپنے کھجور خود ہی کھا رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں کھجور کی گٹلیاں تھیں۔ دیکھا کہ ایک انجان آدمی ایک الگ لباس پہنے ہوئے، جس سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ یہاں کوفے کا نہیں ہے، گزر رہا ہے، اس کو شرارتی سوچی، اس نے ایک گٹلی اٹھائی اور ملک کی طرف پھینکی، جو ملک اشتر کے ماتھے پہ لگی۔ اچھا عربوں میں دے آر ویری ایروگنٹ، وہ عرب جو ہوتے ہیں بڑے ایروگنٹ ہوتے، وہ کسی سے برداشت، اونٹ کو کسی نے اونٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی، اونٹ کا مذاق اڑایا تھا تو 40 سال جنگ چلی تھی۔ آپ سوچیں تو اگر کسی کو آپ چھیڑ دیں ڈائریکٹ، اس کا ابھی ملک اشتر جیسے ایک مرتبہ آ کے گھٹلی لگی، ملک اشتر نے اسے دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا، زمین کی طرف دیکھا، چلے گئے۔ یہ حرکت دوسرے دکان والا دیکھتا تھا۔ ذہن میں اس بات کو رکھیے، ماننا الگ چیز ہے، پہچاننا الگ ہے۔ دوسرے دکاندار نے کہا یہ کیا حرکت کی تھی؟ کہا کیا حرکت کی؟ مذاق کر رہا تھا، سوچا سب کا ٹائم پاس ہو جائے گا، کسٹمر تو نہیں ہے۔ کہا تو ملک اشتر کو جانتا؟ ارے انہیں کون نہیں جانتا، وہ تو علی کے قوت بازو ہیں، کمانڈر ہے مولا علی کا۔ پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا نہیں، یہی تو تھے۔ اب اس کے ہاتھ پیر پھول گئے، میں نے کس کو چھیڑ دیا؟ ملک اشتر کو ہے جس کو کہتے تھے علی نے، ملک اشتر نے ایک شتر مرغ پالا ہے جو ملک الموت بن کے اپنے دشمن پہ جاتا ہے۔ اب یہ پریشان، میں نے کس کو چھیڑ دیا؟ کہا جلدی جا معافی مانگ لے۔ کہا وہ معاف کریں گے؟ کالی والا ہے۔ دیکھیے عزیزان محترم، اپنے آپ کو شیعہ کہنا بہت آسان ہے، شیعہ بن کے دکھانا بڑا مشکل۔ علی والا ہے، جا معافی مانگ۔ اب کہا کدھر گئے؟ کہا فلاں طرف گئے۔ اب دوڑ کے گئے، دیکھا کہ وہاں پہ ملک اشتر نہیں ہے۔ وہاں کے لوگوں سے پوچھا ایسے ایسے حلیہ والا کوئی آیا؟ کہ ابھی مسجد میں گیا۔ دیکھا کہ ملک نماز پڑھ رہے ہیں، اب یہ انتظار کرنے لگا۔ ملک بڑے دیر تک نماز پڑھتے رہے اور کچھ تضرع زاری رو کے دعا کرتے رہے۔ یہ کھڑا دیکھتا رہا۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو فوراً قدموں پہ آ کے گر گیا، سرکار مجھے معاف کر دو، میں آپ کو جانتا ہوں، مانتا بھی ہوں، پہچانتا نہیں تھا۔ ملک نے کہا یہ مجھے پتہ ہے کہ تو پہچانتا ہوتا تو ایسی حرکت کبھی نہیں کرتا جو تو نے کی، لیکن میں نے اسی وقت اللہ کو گواہ بنایا، زمین کو گواہ بنایا اور کہا میں نے اسے معاف کیا۔ دیکھیے معاف کرنا علی والوں کا کام ہے، بغض رکھنا علی والوں کا کام نہیں ہے، نیتیں خراب رکھنا علی والوں کا کام نہیں ہے، بدلے کی پلاننگز بنانا علی والوں کی پہچان نہیں ہے، حسد کرنا علی والوں کی پہچان نہیں، محبت کرنا علی والوں کی پہچان ہے۔ اب ملک نے کہا کہ لیکن میں نے تو معاف کر دیا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ کہیں اللہ تجھ پہ عذاب نہ نازل کرے، لہٰذا میں نے 2 رکعت نماز استغفار تیری طرف سے پڑھی، اور یہ جو رو کے دعا کر رہا تھا نا تیری طرف سے کہ تجھ پہ عذاب نہ آ جائے۔ یہ ہے علی والوں کی پہچان، جو پہچان جاتے ہیں نا علی کو تو ایسے ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم پہچاننا بہت ضروری ہے، مانتے سبھی ہیں، پہچاننا، امام زمانہ کو پہچاننے کا حکم ہے، جو نہ پہچانا جہالت کی موت مرا، یعنی حرام موت مرا۔ آپ سوچیں کتنا بڑا سخت، اب پہچانا کیسے جائے؟ اتنا تو ہے کہ پہچان یہ ہوتی ہے، پہچان الگ شے ہے، ماننا الگ چیز ہے۔ اب پہچان کیسے ہو؟ اب ہم جنرلی مولا کو کیسے پہچانتے ہیں؟ ایک پہلوان کی حیثیت سے انہوں نے خیبر کو اکھاڑا تھا، مرحب کو پچھاڑا تھا، کہ علی کے لیے بڑی بات تھی۔ ارے جس کے اشارے پہ سورج پلٹتا ہو، جس کے لیے ستارہ دروازے پہ اترتا ہو، سجدہ کرتا ہو، اس کے لیے مرحب کیا چیز ہے؟ مرحب کو پچھاڑنا علی کی فضیلت نہیں ہے، یہ تو علی کا ایک ادنا سا ایک کمال ہے، ادنا سا چھوٹا سا کمال۔ اصل پہچان کیا ہے؟ اب علی سے سنو، پہچان کیا ہے؟ جناب سلمان فارسی پوچھتے ہیں مولا کچھ ایسی چیز بتاؤ کہ میں اپنی پہچان بناؤں۔
کہ پہچان بنانا چاہتے ہو؟ کہاں میں ختم کرو، اپنے سے میں ختم کرو. کہ اس کا فائدہ کیا؟ کہ میرا ختم ہو جائے گا. جتنا جھگڑا ہے نا میں اور میرا کا ہے. آپ دیکھتے جائیے، جتنا کرسی میری، پراپرٹی میری، جائیداد میری، فیکٹری میری، دولت میری، کار میری، بنگلہ میرا، پوسٹ میرا. اور قدرت مسکرا رہی ہے، باہر کی چیزیں تیری کیسے ہو گئی جبکہ اندر کی چیزیں تیری نہیں ہے. تیرا دل تیرے اشاروں پہ نہیں چلتا، تیرا خون تیرے اشاروں پہ نہیں دوڑتا. جب اندر کی دنیا تیری نہیں تو باہر کی کیسے؟ مولا نے کتنی بہترین بات کی. میں ختم کرو سلمان، میں ختم کرو تو میرا ختم ہو جائے. جب میرا ختم ہو جائے گا تو غرور کیسا؟ غرور تب آتا ہے جب میرا، گھمنڈ جب آتا ہے جب میرا. میں ختم کرو تو میرا ختم ہو جائے. جب میرا ختم ہو جائے گا تو سب اس کا. جب سب اس کا تو ہر بات پہ شکر ہے. میرے پاس اگر اس وقت 1 لاکھ روپے میں نے ان کے پاس رکھا دیا، بھائی اس کو رکھو، میں جیسا کہوں گا خرچ کرنا. کہا ٹھیک ہے. میں چلا گیا. میں نے 1 مہینے کے بعد فون کیا کہ ایک صاحب آئیں گے، اسے 50,000 دے دو. کیا ان کو برا لگے گا؟ کیوں نہیں لگے گا؟ ان کا نہیں. میں کیا عرض کروں، جس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے خمس اسے برا نہیں لگے گا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یہ ہے پہچان علی کی. علی کی پہچان یہ ہے کہ ان کے جملے سے انسان کی آئیڈینٹی بدل جائے، انسان کی شخصیت بدل جائے. دیکھیے اتنے سالوں سے ہم مجلسیں کرتے ہیں. اچھا مجلسیں جب کرتے ہیں تو مجلسوں میں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں کرتے ہیں اس سے ہم میں کیا چینج آتا؟ اگر ہم میں چینج آ رہا ہے تو ہم نے مجلس سے فائدہ اٹھایا. یہ مجلسیں کوئی ٹریڈیشنل گیدرنگ نہیں ہے، کوئی فارمل گیٹ ٹوگیدر نہیں ہے کہ ہمیں کرنا ہے سب بیٹھنا ہے بس چلے جانا ہے اور بھول جانا ہے. نہیں، مجلس میں آ کے کچھ لے کے جانا ہے. ہر مجلس کے بعد بیٹھ کے سوچیں تھوڑی دیر کے لیے مجھے کیا ملا اور میں نے کیا لیا، اور اپنے اندر چینج پیدا کی تو اسے مجلس تب ہے ثواب. ورنہ آپ کی شرکت ہو جائے گی، وہ جو ثواب مولا حسین کو دینا ہے دیں گے، لیکن اصلی ثواب جب ہے جب ہم حسین کی بارگاہ سے کچھ لے کے اٹھتے ہیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل. اچھا میں یہی مان کے آتا ہوں کہ مجھے کچھ دینا ہے، اس لیے میں سونے نہیں دیتا. اچھا دیکھیے جو تھکا ہوا ہے سو جائے، اس سے شکایت نہیں. تھکا ہوا ہے، مشی کیا ہوا تھا، تھک گیا تھا، سو گیا، نیند آ گئی، آنکھ بند کر کے سو جائے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن کچھ لوگ اتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں آنکھ کھول کے سوتے ہیں. صلوات پڑھے بر محمد و آل. اب مولا کائنات کے جملے سنے، زندگی بدل جائے گی خدا کی قسم. کبھی آپ نے کوشش کی نہج البلاغہ پڑھنے کی؟ نہج البلاغہ کیا ہے؟ کیریکٹر بلڈنگ کی ایک ذخیرے کا نام ہے، ایک خزانے کا نام. مولا متقیان سے جناب سیدہ نے کہا کہ ذرا کچھ کما کے لے آئیے تاکہ بچے 2 دن سے فاقے میں کچھ کھائیں. مولا نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. یہودی کے باغ میں گئے، محنت کی، صبح سے شام تک 7 درہم ملے. کتنے؟ 7 لے کے مولا چلے خوش خوش. حسنین کے لیے کچھ لینا ہے. راستے میں ابو ذر ملے، آنکھوں کے چاروں طرف حلقے پڑ گئے تھے. کیا بات ہے ابو ذر؟ پریشان نظر آتے، 2 دن سے کچھ کھایا نہیں مولا. اچھا یہ 2 درہم رکھو. 7 میں سے 2 نکل کے کتنے رہے؟ ہاں میں میتھس میں ذرا کمزور ہوں. 5 رہے. آگے بڑھے، ایک یتیم ملا، یا علی میں یتیم، 2 درہم تو لے لے. بچے کتنے؟ اور آگے بڑھے، ایک فقیر ملا کہ یا علی میں فقیر ہوں، میں مسکین ہوں، کہ 2 درہم تو لے. بچا کتنا؟ 1 درہم کا میرے مولا نے آٹا خریدا اور لا کے جناب سیدہ کو دیا. جناب سیدہ نے شکر خدا بجانا ہے، روٹیاں بنائیں. لیکن یہ چیز ابو ذر جو دیکھ رہے تھے، اب مولا ہر ایک کل کی فکر کرتا ہے. ہوتا ہی آپ کے جیب میں اگر 1000 روپے ہے تو 1000 آج خرچ نہیں کریں گے، آج 100، کل 100، پرسوں 100. آپ کو یقین ہے میں زندہ رہوں گا. کل کی فکر کیوں؟ کل کے بارے میں یقین ہے کہ میں زندہ رہوں گا. وہی تو کل کی فکر کرتا ہے. جسے یقین نہیں وہ کیا کرے گا؟ یعنی کہتے ہیں نا کہ
زندگی جینے کے لیے 100 سال کا یقین ہے، آدمی پلاننگ اس حساب سے بناتا ہے، جبکہ کب کیا ہو جائے کچھ نہیں مانتا۔ بے شک تو ابو ذر نے پوچھا مولا ہر ایک کل کی فکر کرتا ہے، آپ نے سارے پیسے آج لٹا دیے، ایک درہم کاٹ لیا، کل کے لیے کچھ رکھ لیتے، پرسوں کے لیے کچھ کیا بات میرے مولا نے کہی۔ جب بھی مجھ پہ کبھی فائنینشیل کنڈیشن ٹائٹ ہو جاتے ہیں نا، میں اسی چیز کو یاد کرتا ہوں، مجھے ہمت آ جاتی۔ مولا کہتے ہیں کہ میں کیسے اس خدا پہ شک کروں جو آج تک کھلایا کل نہیں کھلائے گا۔ اور ایک بڑی مزیدار بات میں مولا کی بتانے والا ہوں انشاءاللہ۔ مولا جس وقت ظاہری طور سے خلافت ان کے ہاتھ میں آئی، ظاہری خلافت، باطنی خلافت تو روز ازل سے ان کے پاس ہے، ظاہری خلافت، تو کوفے میں جب پہنچے تو کوفے کے مسجد میں جاتے تھے، جا کے آج بھی دقت القضاء ایک جگہ ہے، وہاں پہ مولا بیٹھتے تھے، ان کے سامنے لوگ آ کے بیٹھتے تھے اور انصاف چاہتے تھے، مولا انصاف کرتے تھے، بیٹھ کے زمین پہ بیٹھتے تھے۔ تو اب ایک صاحب نے دیکھا کہ اب تک جو بیٹھتے تھے وہ تخت پہ بیٹھتے تھے، اب تک جو وہ بیٹھے تھے تخت پہ بیٹھتے تھے، علی تخت پہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ کہ یا علی آپ تخت پہ کیوں نہیں بیٹھتے جبکہ وہ لوگ تخت پہ بیٹھتے تھے؟ کہا تجھے کیا لینا دینا ہے، اگر میں زمین پہ بیٹھا ہوں تیرا کیا پرابلم؟ کہ نہیں علی آپ اپنے کم سے کم ایک کرسی لے لیتے، اس پہ بیٹھتے۔ کیا بات میرے مولا نے کہی۔ مولا کہتے ہیں کہ میں اگر زمین پہ بیٹھتا ہوں تو تیرا کیا پرابلم ہے؟ میں اس لیے زمین پہ بیٹھتا ہوں کہ زمین پہ بیٹھنے والا کبھی گرتا نہیں ہے۔ یہ اسی انسان میں یہ نیچر آ سکتا ہے جس میں میں نہ ہو، میرا نہ ہو، جس میں میں اور میرا ختم ہو جائے نا، وہ بہت ترقی کرتا ہے۔ نجف میں ایک طالب علم تھا، اتنا کن ذہن تھا۔ دیکھو بچوں میں کچھ ذہین بچے ہوتے ہیں جو کن ذہن بھی ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو ایک مرتبہ پڑھتے ہیں ان کو سمجھ میں آ جاتا، بعض 10 مرتبہ پڑھائیے پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا، بڑا کن ذہن تھا۔ روز مولانا اس کو ڈانٹتے تھے، کیا آدمی ہے تجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ وہ، ہر روز اسے انسلٹ فیل ہوتا۔ ایک دن اس نے کہا میں خودکشی کروں۔ اس کے دوست نے کہا کیا بات ہے، کیوں خودکشی کر؟ نہیں روز ڈانٹ سننا پڑتی ہے، میرے ذہن میں چڑھتا نہیں، میں کیا کروں، میرے مغز میں نہیں چڑھتا ہے، یہاں کی لینگویج کے حساب سے مغز میں نہیں چڑھتا تو میں کیا کروں؟ کہا کہ تو نجف میں ہے، جا مولا سے مانگ، یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ یہ بات سمجھ میں گیا، جا کے روزے کو پکڑ کے بہت روئے، مولا مجھے علم چاہیے، مولا مجھے علم چاہیے۔ اب روتے روتے غش کھا کے وہی گر گیا، خواب میں دیکھتا ہے کہ مولا کائنات زری سے نکل رہے ہیں۔ کتنا خوش نصیب تھا جو ہے منظر دیکھا ہو۔ کہا تجھے علم چاہیے؟ کہاں ادھر آ۔ یہ گیا، مولا نے کان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھونکا۔ اب اس کی آنکھ کھلی، اب میں نے عجیب خواب دیکھا، کتاب تھی، کتاب ابھی اٹھایا یہ کتاب میں کون سے چیپٹر میں کیا ہے اس کی نگاہ میں آ گیا۔ اس نے کتاب کھولی، باپ پڑھنے کی ضرورت نہیں، پورا وہ خود بخود پڑھ رہا ہے۔ جس کو پڑھنا نہیں آ رہا تھا، عبارت پڑھنا نہیں آ رہا تھا، لکھنا نہیں آ رہا تھا، ماسٹر بن گیا وہ۔ اب اچانک کبھی کبھی کسی کو مل جائے تو ہضم ہی نہیں ہوتا۔ جو نئے نئے رئیس بنتے ہیں، پرانے رئیسوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو نئے نئے بنتے ہیں ان کے تیور الگ رہتے ہیں۔ یہ نیا نیا عالم بنا تھا، اب اس میں ایک غرور آ گیا۔ اب کلاس میں گیا، استاد جو پڑھانا چاہتے ہیں، استاد کا ذہن پڑھ رہا ہے، یہ پڑھانے والا ہے، یہ پڑھا، آگے آگے بولنے لگے۔ استاد پریشان، ارے یہ کل تک گاؤدی قسم کا لڑکا جس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آج اتنا کیوں بول رہا ہے؟ ایک دن ہو گیا، دوسرا دن، تیسرا دن، ایک دن استاد نے کہا مجھے بولنے دے، مجھے پڑھانے دے، یا تو آ کے پڑھا لے۔ کہا نہیں مجھے اچھا لگتا ہے سب بولتے۔ اچھا تو سب جاؤ تم بیٹھو، سب کو بھیج دیا، بلا ادھر آ، بٹھایا۔ جس نے تیرے کان میں بسم اللہ پڑھی ہے نا، اس نے میرے کان میں سورہ حمد پڑھا ہے، لہذا ملا ہے تو برداشت کرنا سیکھ لے۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ جب انسان پہچاننے لگتا ہے مولا کو، امام کو، تو رابطہ کرنا دیر نہیں لگتا ہے۔ رابطہ کسے کہتے ہیں؟ کمیونیکیشن، کنیکشن۔ ہم ہیں، ہمارے امام سے کنیکشن ہے ہمارا،
اگر نہیں ہے تو بہت چھوٹا سا عمل بتاؤں گا، امام سے کنیکشن ہو جائے گا. تیار ہے لینے کے لیے؟ میری عادت ہے کہ میں مجلس میں چھوٹی چھوٹی دعائیں بتاتا ہوں، زیادہ بڑی نہیں بتاتا، چھوٹی چھوٹی دعائیں. آپ سارے کام کرنے کے بعد سونے جب جائیں گے، سونے سے پہلے آخری کام یہ کرنا ہے، قبلہ کی طرف رخ کریں اور کہے السلام علیکم یا صاحب الزمان یا فرزند زہرا صلوات اللہ. ایسا یہ نام مولا کو بہت پسند ہے، فرزند زہرا. السلام علیکم یا فرزند زہرا. بڑا عمل ہے، مشکل کام ہے، بہت آسان ہے. 3 مرتبہ کہیں پھر سو جائیں. صبح کو اٹھے، کسی سے بات نہ کرے، پہلے قبلہ کا رخ کرے، السلام علیکم یا فرزند زہرا 3 مرتبہ کہیں. مشکل کام ہے. اب آپ پوچھیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ سنیے فائدہ کیا ہے. سلام کا بہت بڑا فائدہ ہے. سلام کا فائدہ یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ سلام سنت ہے، مستحب ہے، جواب واجب ہے. اب تک تھوڑے پہنچ گئے جو جہاں میں لے کے جانا چاہتا ہوں. سلام کیا ہے؟ دعا ہے سلامتی کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے. جواب کیا ہے؟ اللہ تمہیں بھی سلامت رکھے. ہم جب کہتے ہیں السلام علیکم فرزند زہرا، مولا آپ کو سلامت رکھے اللہ، ادھر سے امام کہہ دے رات کو جواب لے لیجئے، صبح جواب لے لیجئے، پھر زندگی میں کوئی پریشانی نہیں. ایک صلوات پڑھے اور محمد و آل اچھا اس کا بہت بڑا فائدہ بھی ایک ہے سلام کا، اس سے محبت بڑھتی ہے. مثلا میں اوپر سے نیچے اترا، محلے میں آیا، میں نے دیکھا کچھ بچے کھیل رہے تھے، کسی نے میری طرف دیکھا نہیں. ایک بچے نے دیکھا جناب سلام علیکم. بچے کرتے ہیں نا سلام علیکم، جناب سلام علیکم. مجھے اچھا لگے گا نیچرلی. سلام کس کو پسند نہیں بھائی؟ دعا ہے، بچہ دعا دے رہا ہے کہ آپ کو اللہ سلامت رکھے. تو میرا ریاکشن کیا ہوگا؟ میں جاؤں گا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیروں گا، وعلیکم السلام بیٹا، خوش رہو، آباد رہو. میں نے بھی دعا دے دی، چلا گیا. شام کو جب میں واپس آ رہا تھا تب بھی سارے بچے کھیل رہے تھے، اسی بچے نے مجھے پھر سلام کیا. بہت غور سے سنیے گا. دوسرے دن پھر یہی ہوا، تیسرے دن یہی ہوا، چوتھے دن جب میں آیا تو بچہ نظر نہیں آیا. اب میں ڈھونڈوں گا جو مجھے روز سلام کرتا تھا. تو امام بھی پھر جب ہم پریشان ہو جائیں اور کبھی بھول جائیں تو امام دیکھیں کہاں جو روز مجھے سلام کرتا تھا وہ کہاں گیا. تو ظاہر محترم رابطہ قائم ہو گیا نہیں ہو گیا؟ محبت ہوگی یا نہیں امام سے؟ اچھا دوسری بات، اچھا ہم عریضہ لکھتے ہیں امام کے لیے، کب لکھتے ہیں؟ شعبان میں 15 شعبان. کیا صرف 15 شعبان کو عریضہ لکھنا ہے؟ لیکن ہم صرف اچھا لکھتے بھی کیا ہے؟ مولا مجھے یہ دے دیجئے، مولا مجھے وہ چاہیے. مجھے کبھی آپ نے کچھ دیا ہے کہ مولا میں آپ کو آج سے نماز شب پڑھنے کا وعدہ کر رہا ہوں، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے؟ کبھی ہم نے کیا؟ دیکھیے اتنے سیلفش کیوں ہیں؟ صرف لینے کی بات کرتے، بھائی دینے کی بھی بات کرو. اچھا دیکھیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے والد صاحب کا برتھ ڈے رہا ہو اور آپ کا ایک دوست آپ کو خط لکھتا ہو کہ کل آپ کے والد کا برتھ ڈے ہے، میں اس کی مبارکبادی دیتا ہوں، آپ کو کتنا اچھا لگے گا. میرے باپ کا برتھ ڈے یاد رکھا ہے، ہوتا ہے نہیں؟ تو ہر جو ہے نا ہر مہینے کسی نہ کسی امام کی شہادت بھی ہے، کسی نہ کسی امام کی ولادت بھی ہے. ولادت کے دن امام کو ایک عریضہ لکھیں، مولا آپ کو آپ کے فلاں جد کی مبارکبادی دیتا ہوں. کتنا خوش ہو جائیں گے مولا. شہادت میں ان کو پرسا دیجیے. کیا مشکل کام نہیں ہے؟ لیکن پریشانی ہے کہ ہمیں ڈیٹ سے یاد نہیں ہوتی. آج ایک بچے سے پوچھیے، میرا بچہ میرے پاس آ کے کہتا ہے ڈیڈی مجھے 100 روپے دیجیے. میں نے کہا بیٹا کیوں؟ کہا میرے فلاں دوست کی برتھ ڈے ہے. کہا ٹھیک ہے میں نے دے دی. 10 دن کے بعد پھر آئے اور 100 روپے چاہیے. میں نے کہا کیوں؟ فلاں دوست کی برتھ ڈے ہے. یعنی ایک بات پتہ چل گئی، میرے بچے کو دوستوں کی برتھ ڈے یاد ہے، اماموں کی کیوں یاد نہیں ہے؟ کس کی غلطی ہے؟ ہماری غلطی، پیرنٹس کی غلطی ہے، ماں باپ کی غلطی ہے. ہم نے کبھی سکھانے کی کوشش نہیں کی. ایک چھوٹا سا ہوم ورک دے دوں میں آپ کو، آج جا کے گھر میں بچوں کے پاس اعلان کر دیجئے، کیلنڈر آپ کے پاس ہے بیٹا، ہر مہینے کسی نہ کسی امام کی شہادت بھی ہے، ولادت ہے، شہادت کے دن مجھے پرسہ دینا، میں 100 روپے دوں گا.
ولادت کے دن مجھے مبارکبادی دینا، میں 100 روپے دوں گا۔ آپ سے پہلے بچہ کیلنڈر دیکھنے لگے گا۔ یہ طریقہ ہے، یہ موٹیویشن ہے بچوں کو سدھارنے کا۔ آپ ایسا کچھ کرو کہ دیکھیے، امام کو دعوے کرنے والے پسند نہیں، کام کرنے والے پسند۔ آپ سارا دن بزی رہتے ہو، نوکری میں، بیپار میں، بزنس میں، رات کو سونے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے سوچو میں نے امام زمانے کے لیے کیا کیا۔ وی آر جسٹ بلینک۔ صرف 3 مرتبہ صلوات کے بعد اللہ جل یا صاحب زمان کر لینا، ذمہ داری ختم نہیں ہے میرے بھائیوں۔ پہچاننے کا حکم ہے، ماننے کا حکم نہیں ہے۔ پہچاننے والا کچھ کرتا ہے۔ اگر آپ کو آپ کے ایک دوست کا انتظار ہے جو 20 سال کے بعد آنے والا ہو، تو آپ دیکھیں گے جلدی سے جلدی اپنے کون سا کمرہ اسے دیا جائے، کیا کھانا وہ پسند کرے گا، کیا پینا پسند کرے گا، ہر چیز آپ خیال رکھتے ہیں۔ ایک دوست کے لیے اتنے ہم یعنی اتاولے ہو جاتے ہیں، لیکن امام کے لیے کبھی ہم نے سنا، کبھی سوچا میرا امام آئے گا تو کیا ہوگا؟ اب پہلی بات تو یہ کہ امام آ جائے تو کیا ہم منہ دکھانے کے لائق ہیں؟ عزیزان محترم، امام کی محبت واجبی ہے، لازمی ہے۔ ایک محمد علی فشنگی نام تھا، ایران کے رہنے والے، اتنا امام زمانہ کے چاہنے والے کہ ہر وقت رو رو کے دعا کرتے تھے، پروردگار میں کتنا بد نصیب ہوں، میرا امام موجود ہے میں دیکھ نہیں سکتا، میرا امام موجود ہے میں ان سے بات نہیں کر سکتا۔ روز روتے، میرے مرنے سے پہلے مجھے امام سے ملا دے۔ اب رو رو کے دعائیں کرتے، یہاں تک کہ علماء کے پاس جاتے اور کون سا عمل کروں، عمل کرتے، پھر بھی کامیابی نہیں۔ ایک عالم نے کہا کہ امام حج پہ آتے، ہر سال حج پہ جانے لگے، لاکھوں کے مجمع میں امام کو کیسے پہچانے؟ خانہ کعبہ کی چادر کو پکڑ کے رونے لگے، مولا میں آپ سے ملنے کے غرض سے حج پہ آتا ہوں، حج میں کر چکا ہوں، میرا واجب ادا ہو گیا، لیکن ہر بار جو آتا ہوں آپ سے ملنے کے لیے، میں کیسے آپ کو پہچانوں؟ آپ کہاں ملتے ہو؟ کسی نے اسی وقت پیچھے سے کہا امام سے ملنا ہو تو عرفات چلے جاؤ، اس لیے کہ عرفات میں امام ملتے ہیں۔ اچھا ایک لمحے کے لیے آپ کو یہ بھی بتا دوں، عرفات کا میدان وہی میدان حشر کا میدان بنے گا، اس لیے عرفات میں جب جائے تو یہ حکم ہے کہ زندگی کے ایک ایک گناہ کو یاد کر کے استغفار کرے۔ آدمی ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا، لیکن عرفات کا میدان اتنا ایزی نہیں، حالانکہ اس وقت بہترین ٹینٹ بن گئے ہیں، اس میں اے سی لگ گئی ہے، سب کچھ بہترین، ABCD الگ الگ کیمپس بنا دیے گئے ہیں، لیکن عرفات عام دنوں میں آپ جائیں گے تو ہیبت سے مر جائیں کوئی تعجب نہیں، اس لیے کہ عرفات میں ہیبت ہے۔ محمد علی فشنگی ایک رات پہلے چلے گئے، حالانکہ حج کے ارکان کے خلاف تھا، لیکن بس ان کا شوق امام سے ملاقات کرنے کا، چلے گئے۔ اب اس زمانے میں آج کے طرح سے ٹینٹ نہیں تھے، میدان ہی میدان تھا۔ اب دل گھبرانے لگا، ڈرنے لگے، کانپنے لگے کہ آخر مجھے یہ ہیبت کیوں ہو رہی؟ سوچا چلو ٹینٹ لگا دیتا ہوں تو ڈر کم لگے، کیونکہ کمپیکٹ پلیس میں ڈر کم لگتا ہے۔ انہوں نے ٹینٹ لگایا، ٹینٹ لگا کے بیٹھے۔ اب وہ کہتے محمد علی فشنگی کہ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اتنے میں میں نے قدموں کی آہٹ سنی، کسی کے قدموں کی آواز قریب آتی جا رہی، یہاں تک کہ میرے خیمے کے باہر کوئی آ کے رکا اور آواز دی، محمد علی فشنگی تم پہ سلام۔ یہ حیران ہو گئے، یہ کون ہوگا جو مجھے نام سے جانتا ہے اور مجھے سلام کر رہا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ شاید کوئی ایران کا آ گیا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں میں نے پردہ ہٹا کے دیکھا تو ایسے لگا جیسے آسمان سے چاند اتر کے زمین پہ آ گیا۔ کہتا ہے کہ اتنا حسین چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ محمد علی فشنگی دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے۔ آنے والا مسکرا کے کہتا ہے کہ اندر نہیں بلاؤ گے؟ میں گھبرا کے پیچھے ہٹا، آئیے اندر تشریف لے آئے۔ اب وہ اندر آ گئے، اب بیٹھ گئے، اب گفتگو شروع ہوئی۔ محمد علی فشنگی کہتے ہیں کہ اتنا علم، جو بھی سوال کروں قرآن سے جواب، حدیث سے جواب، قرآن سے جواب، حدیث سے جواب۔ تو مجھے لگا شاید کوئی یہ مرجع وقت تو نہیں، اب کیسے پوچھوں کہ امام سے کہاں ملاقات؟ اب امام سے ملنا ان کا مقصد تھا۔ اب باتیں ہوتے رہی، یہاں تک کہ انہوں نے کہا دیکھو اس وقت نماز شب کا وقت ہے، دیکھیے امام کو کیا کیا پسند ہے اس میں آتا جاتا۔
علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا تو اب انہوں نے کہا کہ دیکھو محمد علی فشنگی، اس وقت بہترین وقت ہے نماز شب کا، اگر تمہاری اجازت ہو تو ہم نماز شب پڑھ لیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے سرکار، میں بھی آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ اب محمد علی فشنگی کہتے ایسی قرأت میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنی۔ خود حافظ قرآن تھے، بہترین قاری بھی تھے، کہتے ایسی قرأت، وہ آواز، وہ ادائیگی، نماز پڑھنے کا وہ طریقہ، میں نے زندگی میں کبھی ایسی نماز نہیں پڑھی اور مجھے بڑا مزہ آیا۔ اب اس کے بعد انہوں نے دعا مانگنے شروع کی، پروردگار فلاں شہر میں ایک میرا چاہنے والا ہے، فلاں پریشانی میں اس کی پریشانی دور کر، فلاں جگہ فلاں آدمی بیمار ہے، اس کی بیماریوں کو دور کر، فلاں جگہ قرض دار ہے، اس کے بعد فلاں شخص میرا چاہنے والا لیکن فلاں گناہ میں ہے، اسے معاف کر دے۔ رو رہے امام، رو رہے امام، رو رو کے دعائیں مانگ رہے۔ محمد علی فشنگی کہتے ہیں مجھے وہ دعا اتنی اچھی لگی، میں نے اسے حفظ کرنے کی کوشش کی۔ پلٹ کے کہا دیکھو محمد علی فشنگی، یہ خاص ہے، عام نہیں ہے، یہ ہمارے لیے تمہارے لیے نہیں۔ محمد علی فشنگی پریشان، میرے دل کی بات انہیں کیسے پتہ چلے، کہیں یہ امام زمانہ تو نہیں ہے۔ اب سوچا اگر امام زمانہ نہیں ہے اور میں نے غیر کو امام کہہ دیا تو میرے امام کے لیے غلط ہو جائے گا، پھر میں کیا کروں؟ اچانک سوال کیا، اچھا جیسا سوال ویسا جواب۔ کہا میں نے سنا امام عرفات میں آتے، کا بے شک آتے ہیں، کا اور اپنے چاہنے والوں سے ملتے، کا بے شک ملتے ہیں۔ کہا اس وقت امام کہاں ہے؟ کہا اس وقت امام خیمے میں ہے۔ اب محمد علی نے سوچا ہو سکتا ہے امام اپنے خیمے میں ہو، یہ امام نہ ہو۔ کہا اچھا، کیا میرے خیمے میں بھی آئیں گے؟ اب مستقبل کا سوال تھا، یعنی فیوچر کا سوال۔ کہا کہ ہاں تمہارے خیمے میں بھی کل آئیں گے۔ کب آئیں گے؟ کہا جس وقت خطیب مسائل پڑھ رہا ہوگا، تم دیکھو گے کہ وقت کا امام سب سے زیادہ بیٹھ کے رو رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو چند چیزیں پتہ چل گئی، ایک تو یہ کہ مسائل میں امام ہوتے ضرور۔ اب محمد علی فشنگی کہتے ہیں اب میں مطمئن ہو گیا کل میرے مولا آئیں گے، اب میں انتظار کر رہا تھا۔ اب یہ اٹھے جانے لگے اور کہا ایک میرا چھوٹا سا کام کرو گے؟ کہا ہاں فرمائیے۔ کہا جب تم حج سے فارغ ہو جانا تو میرے بابا کے نام سے ایک عمرہ کر دینا۔ دیکھیے امام کی آرزو کیا ہے، دعا کیجئے بلکہ طے کر لیجئے مولا اگر حج پہ جاؤں گا تو آپ کے بابا کے لیے عمرہ ضرور کروں گا۔ اب کہا کہ میرے بابا کے لیے عمرہ کروں۔ کہا ٹھیک ہے میں کروں گا۔ اب جاتے جاتے پلٹ کے کہا یہ پیسے رکھو۔ کہا نہیں مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، ہم کسی سے مفت میں کام نہیں کرتے، لے لیے۔ اب جاتے جاتے پلٹ کے پوچھو گے نہیں میرے بابا کا نام کیا تھا؟ تو میں ہوش میں آیا، میں نے کہا ہاں سرکار آپ کے بابا کا نام کیا ہے؟ تو میرے بابا کو امام حسن عسکری کہتے ہیں۔ کہہ کے غائب ہو گئے۔ کہہ کے غائب ہو گئے۔ اب محمد علی فشنگی اتنا روئے، ساری رات میرا مولا میرے پاس بیٹھا تھا لیکن میں نے میرے مولا کو نہیں پہچانا، میں کتنا بدقسمت ہوں، میں نے مولا کو مولا کہہ کے نہیں پکارا۔ روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہوگی اور جب مجلس شروع ہوئی محمد علی فشنگی کہتے میں بار بار ادھر ادھر دیکھتا لیکن امام نظر نہیں آتے، جیسے مصائب میں حسین کا نام آیا میں نے دیکھا وہی امام میرے دروازے خیمے میں بیٹھ کے ایسے رو رہے تھے جیسے کوئی بوڑھا باپ جوان کی میت پہ روتا۔ تو میں فوراً اٹھا، میں چاہا کہ امام کے قدموں سے نپٹ جاؤں، وہیں سے اشارہ کیا نہیں محمد علی ابھی وقت نہیں آیا ہے۔ میں دل مسوس کے رہ گیا، کاش میں میرے مولا کے قدم چھو لیتا۔ عزیزان محترم اتنا تو عقیدہ ہے کہ آج ہمارے امام ہمارے درمیان پتہ نہیں کس کے برابر میں امام بیٹھے ہیں۔ پتہ ہے چوتھے امام کے گھر میں سید سجاد کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی، سید سجاد نے دیکھا برابر میں ابو بصیر بیٹھ کے رو رہے ہیں، پوری داڑھی بھیگی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں ابو بصیر تم میرے بابا پہ کیوں نہیں روتے؟ تو مولا دیکھیے میری پوری داڑھی بھیگی کا ایسے نہیں رونا، تو پھر چلا چلا کے رونا، داڑے مار کے رونا، منہ پیٹ کے رونا، اس لیے کہ تمہارے رونے پہ کوئی تماچے نہیں مارتا۔ لیکن ہائے میری ننھی سی سکینہ جب کہتی تھی بابا تو کوئی تماچے مارتا، کوئی در
छीनता اور سکینہ مجھ سے کہتی تھی اے بھیا شمر سے کہو کہ میرے منہ پہ تماچے نہ مارے، اس لیے کہ منہ پہ اگر کوئی تماچا لگتا ہے تو ہاتھوں کا آزاد رہنا ضروری ہے، میرے ہاتھ پشت کے پیچھے بندھے ہیں۔ سید سجاد کہتے ہیں سکینہ کو میں اکثر یاد کر کے روتا تھا، اس لیے کہ میرے ہاتھوں میں لوہے کی ہتھکڑیاں تھی، میرے پیروں میں لوہے کی بیڑیاں تھی، میرے گلے میں لوہے کا خاردار توق تھا، اور یہ دھوپ سے اتنے گرم ہو گئے تھے کہ مجھے چھالے آ گئے تھے، چھالوں کی تکلیف سے میں سید سجاد غش کھا کے گر گیا تھا۔ اچانک میں نے اپنی ہتھکڑیوں میں ایک ٹھنڈک محسوس کی، میں نے آنکھیں کھولی، ایسا منظر دیکھا کہ سید سجاد چلا کے رونے لگے۔ سن سکیں گے وہ منظر کیا؟ سکینہ اپنے حصے کا پانی سید سجاد کے ہتھکڑیوں پہ ڈال رہی تھی۔ کہا بیٹا سکینہ اگر تم یہ پانی یہاں ڈال دو گی تو پیو گی کیا؟ سکینہ کہتی ہے بھیا پیاسی رہنا منظور ہے، آپ کی ہتھکڑیوں کی تکلیف نہیں دیکھی۔ ماشاءاللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، اس وقت دعا کا وقت ہے، فرش اعضا سے جو دعا مانگو پوری ہوگی، لہٰذا ہم سب مل کے آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، ہاتھوں کو اٹھا کے سب مل کے مضطر اذا دعاہ ویکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاہ۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم اشف کل مریض، اللہم اشف کل مریض۔ پروردگار اس خلیل عزاداری کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، بحق زہرا بیہا بالوا بنوا۔ پروردگار ہم گناہ گار ہیں، ہم جانتے ہیں ہم سے اٹھتے بیٹھتے گناہ ہوتے ہیں، لیکن تو کریم ہے پروردگار، تجھے کریم حسین کا واسطہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے نمازوں کو قبول فرما۔ جو بیمار ہے پروردگار انہیں شفا کلی عطا فرما۔ ابھی مجلس سے پہلے کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک نومولود بچہ ہے جو اس وقت پری میچور ڈیلیوری کی وجہ سے ہسپتال میں جو ہے نا ایڈمٹ ہے، پروردگار اسے صحت کلی عطا کرنا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا واسطہ جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کلی عطا فرما۔ پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما، اور ہماری آنسوؤں کو قبول فرما۔ ہم پتہ ہے پروردگار، ہم جانتے کہ ہم حق مصائب ادا نہیں کرتے، جیسے سیدہ چاہتی ویسے ہم رو نہیں کرتے۔ پروردگار ہم نے تو روایتوں میں یہی سنا ہے کہ جب ہمارے آنسو نکلتے تو سیدہ اس کو رومال میں لے جاتی، حسین کے ایک ایک زخم پہ لگاتی ہے تو زخم چھوٹتے۔ پروردگار ہماری آنسوؤں کو اتنے بنا دے کہ حسین کے زخموں کی دوا بن جائے۔ امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔